محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں مسلمانوں کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تمام علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تمام قدرتیں طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو صلح ہوئی ہے مسلمانوں کی، بظاہر دب کر صلح ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلمان صلح نہ کرتے تو شکست کھا جاتے، کافروں سے مار کھا جاتے اور کافر غالب آ جاتے، یہ بات نہیں تھی۔ یہ جو مسلمانوں نے صلح کی ہے یہ کمزوری کی وجہ سے صلح نہیں کی ہے، بزدلی کی وجہ سے صلح نہیں کی ہے، بلکہ اس میں اور حکمتیں تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ اگر تم ان کافر لوگوں سے قتال کرتے، لڑائی کرتے تو کافر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، غالب نہیں آ سکتے تھے، فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے کافر۔ اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ کے موقع پر لڑائی ہوتی تو کبھی بھی کافر غالب نہیں آ سکتے تھے، کافر بھاگ کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، میدان چھوڑ جاتے۔ اور پھر فرمایا ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ان کا نہ کوئی حمایتی ہوتا اور نہ کوئی مددگار ہوتا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل، پہلے سے اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتے ہیں، اہل حق کو غالب فرماتے ہیں، اہل حق کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کا دستور ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ پہلے سے یہ دستور ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اہل حق کے ساتھ، اہل حق ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے کہ جب اہل حق ہوں اور ان کا طریقہ کار بھی سنت کے مطابق ہو، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کر رہے ہوں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد حاصل کرنے کی شرائط نہ پائی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ یہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہیں اہل حق لیکن مغلوب ہو گئے ہیں، اہل باطل ان پر غالب آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اہل حق کو میں وہاں طرز عمل میں کوئی کمزوری آئی ہے، طریقہ کار میں کمزوری ہے، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزوری ہے، اتباع سنت میں کوئی کمزوری آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ وگرنہ اللہ کا دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل حق کو غالب فرماتے ہیں۔ اگر اہل حق اسی طرح عمل کریں جس طرح شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوتی تو یہ مکے والے کفار مشرکین بھاگ جاتے، میدان چھوڑ جاتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب نہیں ہے صلح کرنے کا کہ مسلمان کمزور تھے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی اللہ جس نے تمہارے ہاتھ ان تک پہنچنے سے روک دیے اور ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے وادی مکہ میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا،
اس کے باوجود لڑائی نہیں ہوئی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بطن مکہ میں، وادی مکہ میں سے مراد حدیبیہ کا مقام ہے، کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں فریقوں کو جنگ کرنے سے روک دیا۔ آپ کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکے، یعنی آپ ان پر حملہ نہیں کر سکے، ان کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکے، وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں سمیت مکہ معظمہ میں بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلح کی پیشکش کی، صلح کی ترغیب دی، صلح کے متعلق سمجھایا، تو وہ بات نہیں مان رہے تھے۔ صلح کرنے سے کفار مکہ نے، قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کر دیا تھا، ہم صلح نہیں کرتے۔ تو ایک تو انہوں نے صلح سے انکار کیا، دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کر کے خفیہ طور پر بھیج دیا صلح حدیبیہ کے مقام کی طرف، کہ آپ خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ یہ ان کی چال تھی کہ جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کے لیے، صلح کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو ہے نا اس طرف سے بے فکر ہوں گے کہ ہم صلح کی بات کر رہے ہیں تو لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی۔ تو اسی اثناء میں انہوں نے ایک فوجی دستہ بھیجا 50 آدمی کا، کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ جو 50 آدمی آئے نا حملہ کرنے کے لیے، اللہ کی مدد سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 آدمیوں کو گرفتار کر دیا، گرفتار کر کے پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کہ یہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ تو ان کو قید کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، ان کے کچھ لوگ قیدی بن کر آپ کے پاس آ گئے تھے، اگر آپ چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان 50 آدمیوں کو قتل نہیں کر۔ اگر اس وقت مسلمان ان 50 آدمیوں کو جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے قتل کر دیتے، تو مکے والے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیتے۔ جب یہ ان کی جماعت کو قتل کر دیتے، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو قتل کر دیتے، تو جنگ واضح طور پر چھڑ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی جنگ منظور نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقت تھی، اگر اللہ تعالیٰ 2 سال کے بعد فتح مکہ کرا سکتے تھے تو ابھی بھی فتح مکہ کرا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، ابھی بھی فتح مکہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جنگ سے روک دیا، لڑائی سے روک دیا، آپ ان پر حملہ نہیں کر سکے، وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکے۔ اس میں حکمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے، جو کردار ادا کر رہے تھے، اللہ کے علم میں تھا۔ تو بہرحال اس سے یہ ہمیں سمجھ آئی کہ ہر میدان میں اللہ کی مدد اہل حق کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ اہل حق کے ساتھ غلبے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ اہل حق جو ہے نا وہ ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھائیں۔ جب تک اہل حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور جب بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، سنت نبوی سے ہٹیں گے، اتباع رسالت سے ہٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔
تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔